بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، وہ ذات جو رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر تبدیل کرنے والی ہے۔ سبھی ناظرین کو چشتی وائس چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کو ایسے ہی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع بنی اسرائیل یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ بندر کیوں بن گئے۔ تو موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری محبت کا یہ رشتہ یوں ہی استوار رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی من مرضی سے کام لینے لگے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلی دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والے دن مچھلی کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ اپنی بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا۔ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک تو ان میں وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آ گئے تھے اور دوسروں کو نافرمانی سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ تو مسلمانوں، نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی بن گئیں۔ لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت سے کم نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس طرح ذکر فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے زمانے میں گناہوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان واقعات کو سن کر سمجھ کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔